الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی چوتھی خصلت بیان فرمائی، اور 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سزا بیان 15ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کی سزا بیان فرمائی، اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دنیا آخرت کے خسارے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میں کہ منافقوں کی یہ خصلت بھی ہے، جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ علیہ السلام کا، ہم توحید کے اور نبوت کے قائل ہو گئے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو میں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد جن شیطان نہیں، انسان شیطان مراد ہیں۔ انسانوں میں جو ان کے وڈیرے تھے، جن کے پاس جا کر یہ اپنی رپورٹیں پیش کرتے، اطلاع دیتے، جا کے ان کو بتاتے کہ ہم نے آج انہیں یہ کہا ہے، آج ہم نے انہیں یہ کہا ہے، ہم نے ان سب کو وہ بھولے ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں جی۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کہتے۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو قالوا، انہیں کہتے انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو کلمہ ہی پڑھا، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کون سا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو مانا ہی نہیں ہے انہیں، نہ ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، نہ ہم نے نبوت کا اقرار کیا ہے، نہ ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے۔ اور اگلی بات کیا کرتے اپنے شیطانوں کو کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ منافق جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ منافق زمانہ ساز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ساز ہوتا ہے، جدھر زمانہ جا رہا ہے ادھر ہی چلے گا، جو کوئی زمانہ کر رہا ہو وہی کرنے لگے گا، لیکن یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومنین میں اس دنیا کے اندر مومنین میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو مومنین ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ آپ ان کا طریقہ مبارکہ دیکھ لیں، ان کی زندگی مبارکہ کو دیکھ لیں، ہمیشہ وہ مخالف سمت کو ہی چلیں۔ ایک ہوتا ہے ابن الوقت، ایک ہوتا ہے ابو الوقت۔ ابن الوقت کہتے ہیں کہ جیسے وقت چل رہا ہو ویسے چلے۔ ابو الوقت وہ ہوتا ہے کہ وقت کو اپنے تابع کر لے۔ زمانہ ساز ہوتا ہے ایک، جیسے زمانہ چل رہا ہے ویسے چلنا شروع کر دے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ابو الوقت ہو، زمانے کو اپنے مطابق ڈھالے، زمانے کو اپنے تابع کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی اصلاح کریں۔ یہ بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے نا، ان کا حال تھا، کریمہ کا ایسا تو سامنے بیان فرمایا، سیاست شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مولوی جو تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے، یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو۔ تو کہتے ہیں جب 1-2 دن میں دیکھتے وہ نہیں رک رہے تو پھر خود ہی شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ پہلے کوشش کرتے تھے کہ زمانہ ہمارے پیچھے چلے، لیکن جب دیکھتے کہ زمانہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر وہ خود ہی وہ حرکتیں شروع کر دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں انہی کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے دل ایک جیسے کر دیے، ان کے مولویوں کے دل اور ان کی عوام کے دل سب کے ایک جیسے کر دیے رب تبارک و تعالی نے، کہ نہ انہیں گناہ نظر آتا تھا، نہ انہیں گناہ نظر آتا تھا۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، وہ
ہمیشہ سے یہ ذہن میں رہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا غلام بن کے رہتا ہے، وہ حالات کے ساتھ نہیں چلتا. جیسے کئی سارے لوگ کئی سارے جملے بولتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس. نہیں، جیسا دیس ویسا بھیس نہیں. اگر کافروں کے ملک میں اگر آپ کو جانا پڑ بھی گیا، مجبوری بن گئی ہے، تو وہاں بھی آپ حلیہ وہی لے کے جائیں جو امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے. ہمارے کئی بزرگ ہیں وہاں رہے ہیں پرانے وقتوں میں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ امریکہ گئے، وہ کہتے میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک مزار شریف تھا. ترکی کے بزرگ تھے، ان کا مزار تھا وہاں. کہتے جتنے بھی تھے سارے انگریز تھے، کلمہ پڑا ہوا تھا، مسلمان تھے. کہتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کرتے، تواضع کرتے، ان کی جو بھی بندہ جاتا وہاں انہیں قہوہ پیش کرتے اور بسکٹ کھلاتے. کہتے میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے آپ نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا یہ بابے کی وجہ سے قبول کیا ہے. میں نے کہا ان کی زبان کیا تھی اور آپ کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا وہ تو ترکی زبان بولتے تھے، تو ہم تو انگریزی بولتے تھے. انہوں نے پھر آپ کو کیا سمجھایا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں کہا بابے نے ہمیں. انہوں نے کہا بس آ کے یہیں رہتے رہے. کہتے پورے علاقے کے لوگ جو ہے نا بابے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایسے مسلمان. تو جیسا دیش ویسا بھیس اگر ہوتا تو وہ بھی وہاں پینٹ پہن کے لگے پھرتے تو کس نے آنا تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی طرف کس نے راغب ہونا تھا؟ تو بھائی نہیں. ابن الوقت تو وہ ہوتے ہیں جو وقت کے بیٹے بن جائیں کہ جی جیسا وقت چل رہا ہے ویسے چلو تم. نہ ایسا نہیں ہے بھائی. کہتے دنیا بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہے. دنیا ساتھ رکھو بھائی، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن دنیا کی اتباع نہ کرو. دنیا کو رکھنا ہے اسے غلام بنا کے رکھو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، دل میں ہو تو بری ہے کہ نہیں؟ تو ماتے ہمارے جو اولیاء اللہ نا اہل اللہ وہ دنیا رکھتے بھی ہیں تو ہاتھ میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں آنے دیتے. اور صوفیاء جو ہے نا آپ کئی صوفی بزرگ کو دیکھیں اس کی یہاں پہ جیب نہیں ہوگی، دل والی جگہ پہ یہاں پہ جیب نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں پھر اس سے محبت اندر داخل ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ مسٹر جناح ٹوپی پہن کے اندر ہی داخل ہو جائے دل میں، نہیں ہوتا ایسا. ہاں تو اس لیے بندہ جو ہے نا وہ رہے دنیا میں لیکن ایسے رہے جیسے مرغابی رہتی ہے پانی میں جی، پر جھاڑتی ہے باہر آ جاتی ہے، کوئی چیز اس سے متاثر نہیں کرتی. بطخ رہتی ہے پانی میں، پر جھاڑتی ہے باہر آ جاتی ہے، کوئی چیز متاثر نہیں کرتی ہے اسے. تو منافق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ ذہن میں رہے وہ زمانے کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. آج دیکھ لیں آپ انہیں کہہ کے دیکھیں بھی یار سود کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں بھی بتائیں سود چھوڑ دو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کر کے چلو تو چلتا ہے تمہارا ملک، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لو تمہارا ملک نہیں چلتا. یہ منافق ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ منافق ہوتا ہے. اور وہ منافق کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آتے کہتے جی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. جیسے وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے انہیں جا کے کیا کہتے؟ انہیں جا کے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ. ہاں جی آج ہمارے ہاں بھی جیسا اتنا لبرل سیکولر طبقہ جو موجود ہے وہ اہل اسلام کے پاس آتے تو انہیں کہتے ہیں ہم الحمدللہ عاشق رسول ہیں. اور جیسے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں باہر جاتے ہیں وہاں جا کے کیا کہتے ہیں، کیا رپورٹیں دیتے ہیں، کیا اطلاعیں دیتے ہیں انہیں، وہ ہر ایک کے سامنے ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو کہ شیطان جو ہے نا صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مذاق اڑانے والے کے وڈیروں کو، ان کے سرداروں کو شیطان کہا ہے. کیا فرمایا ہے؟ شیطان کہا ہے. میں بڑے شیطان ہیں یہ، میں کہ ان کے سرپرست بنے بیٹھے ہیں جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے پھرتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا. اچھا جی دیکھیں انہوں نے تو مذاق اڑا لیا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا، ان کے ساتھ مذاق کر لیا. اب رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کیا دی؟ اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو سزائیں، ایک سزا ہے اور اس کی آگے صورت بیان کی. رب نے سزا دی کیسے ہے؟ میں اللہ یستہزئ بہم، فرمایا انہوں نے مذاق کیا ہے میرے محبوب کے صحابہ کا. رب فرماتا ہے میں انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہوں، میں ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہوں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو تو ان سے ان کا بدلہ لینا، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و ناموس کا بدلہ لینا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. ہاں یہ رب کی سنت ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کے دشمنوں کو شیطان کہا ہے. کیا کہا ہے؟
اس سے ثابت ہوا کہ جب محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن جو ہیں، صحابہ کا مذاق اڑانے والے، وہ شیطان ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ وہ بھی شیطان ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بڑے شیطان ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا بھئی؟ ابھی تو ہم نے سورہ بقرہ کی 13ویں 14ویں آیت پڑھی ہے، ابھی سے رب تبارک و تعالی نے انہیں شیطان فرما دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو دین کے دشمن ہیں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہیں، آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کی شان کے مطابق کوئی لفظ بولنا یہ گالی نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت کا بیان ہے۔ رب تبارک و تعالی انہیں شیطان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا سزا کیا جی؟ ان کی سزا کی صورت کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور رب تبارک و تعالی انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، ایسے سر مارتے رہیں۔ یہ وہ ڈھیل کی صورت کیا بنی جی؟ رب تبارک و تعالی نے انہیں مال خوب عطا فرمایا، مال بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو یہ کئی دوست پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی فلانا ایران گیا تو اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے، فلانا فلانی جگہ گیا تو اتنا پیسہ آ گیا۔ او خدا کے بندو، پیسے کا آنا جو ہے نا یہ ہر بار رحمت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریشم کا رومال، بڑا قیمتی رومال تھا آپ کے پاس، آپ اس کے ساتھ نا آپ نے ناک صاف کیا تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی، آج اتنے قیمتی رومال سے میں ناک صاف کر رہا ہوں، پتہ نہیں رب تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا خفیہ تدبیر فرمائی ہے۔ رونے لگے، اتنی بات پہ رونے لگے۔ تو یہ مال کا ملنا جو ہے نا بھائی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مال کا ملنا جو ہے نا ہر وقت بندہ یہ کھانس کے تھوڑا سا کہے جی بڑا رب کا فضل ہے جی، اتنا مال دیا اس نے، یا رب کا فضل ہے، تیرا ماتھا بھی جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنے جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں؟ نہیں، وہ تو نہیں جاتا۔ تو پھر تیرے پاس جو مال ہے رب کا فضل کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو بتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دے کر تجھے ڈھیل دی ہے اتنی کہ اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، تو یہ مال تیرے لیے رحمت نہیں ہے؟ غور کر تم۔ کسی بندے کے پاس مال آیا اور جناب وہ بے دینی ہو گیا، دین کے احکامات اس کے نزدیک ہلکے لگنے لگے، وہ پھر جناب بڑی سوسائٹی میں جا کے اس نے گھر بنا لیا، علماء کے پاس بیٹھنے اسے اچھا نہ لگا، پھر اپنی شادی بیاہ میں غریبوں کو بلانا ہی چھوڑ دیا اس نے کہا وہ لوگ ہیں جو گاڑیوں پہ آتے ہیں بنگلے والے ہیں وہی ہیں ہماری شادی میں، رشتہ دار سگا بھائی بھی غریب ہو اسے بلانا گوارا نہیں کرتے۔ تو بتائیں وہ مال اس کے لیے رحمت کیسے ہو گیا بھائی؟ تو آزمائش ہے نا۔ اچھا، وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی کر رہے ہیں گستاخی، مذاق اڑا رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا۔ رب فرماتے ہیں میں انہیں مال دے کے ذلیل کر رہا ہوں۔ رب فرماتے ہیں میں انہیں مال دے کے ذلیل کر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ آج جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں آپ انہیں دیکھیں گے وہ جناب کھا کھا کے پھٹنے والے ہو گئے ہیں، ہے یا نہیں؟ انہوں نے اتنا کھایا کہ اب کتے رکھ کے کتے 40-40 ہزار روپے کھا جاتے ہیں ان کا۔ ہاں، تو یہ حال ہو گیا ہر طرف بھائی۔ تو پیارے اور محترم بھائیو ذرا غور کریں کہ رب تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دشمنوں کو مال دے کر سزا دے رہا ہے۔ کیوں نہ مال دے رہا رب تبارک و تعالی؟ تاکہ یہ کھاتے رہیں، اسی طرح پھٹتے رہیں، انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، ایسے ہی مرے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو سخت سے سخت سزا عطا فرمائے، سخت سے سخت سزا ہو انہیں۔ آج ہمارے مسلمان جو ہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ دیکھیں جی وہ انگریز جو ہیں وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنا فلانا، اتنا ڈھمکانا۔ یار دیکھتے نہیں ہو تم؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو، محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو فرمائے گا، قیامت تک آنے والے مومنین کو فرمائے گا میں کہ مومنوں میں نے تمہیں دنیا میں کام اس لیے دیا تھا اور کافروں کو زیادہ اس لیے دیا تھا تاکہ انہیں اچھی طرح پالوں میں۔ آج تم اس طرح کرو، اپنی جگہ پر ایک ایک کافر کو پکڑو اسے جہنم پھینک دو، تم جنت چلے جاؤ۔ میں یہ تو فدیہ کے پالے جا رہے ہیں تمہارے لیے، فدیہ نہیں پالتے، قربانی کے جانور پالتے ہیں، موٹا تازہ کر کے ذبح کرتے ہیں نا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے عقل کے سامنے فرمایا میں کہ ان کو اس لیے موٹا کیا جا رہا ہے، ان کو اس لیے پالا جا رہا ہے تاکہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا فدیہ بن سکیں۔ بتائیں بھائی، تو یہ مرے جا رہے ہیں بیچارے، ان کو کون سمجھایا بھی؟ خدا کے بندو یہ نہیں دیکھنا تم نے، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا معاملہ ہو تو تم نے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا ہے، دین کا معاملہ ہو تو اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ دین کا معاملہ تو یہ دیکھے یار فلانا بندہ تو دین پڑھ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، مجھے بھی چاہیے پڑھوں،
فلانا بندہ روزانہ اتنے نفل پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، مجھے بھی چاہیے میں بھی پڑھوں۔ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، مہران کار ہے، تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں، نہ دیکھیں کروڑے والے کو۔ کروڑے والے کو دیکھیں گے ایسے سخت سر داہیں بھریں گے، پھر آپ ہے یا نہیں ایسا؟ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ اسے دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے، اور آپ کے پاس سائیکل ہے تو اسے دیکھیں جس کے پاس سائیکل نہیں ہے، اور آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے تو اسے دیکھیں جس کی ٹانگ ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو بندہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھے تاکہ اس کی مزید رغبت بڑھے اس کی نیکیوں کرنے میں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں تو بھئی کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں اگر آپ کے شریک کا منہ جو ہے نا وہ سرخ ہے نا، کھا کھا کے ٹماٹر گوشت کھا کھا کے سرخ ہو گیا ہے، تو آپ اپنا منہ جو ہے نا پیٹ پیٹ کے سرخ کر لو۔ بتائیں بھائی کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کیا سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو کہ اس کا منہ اگر سرخ ہے تو آپ نے سرخ کرنا ہی کرنا ہے۔ بیوی بھی ساتھ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، اس نے 70,000 کا سوٹ لیا تو میرا بھی 70 کا ہی آنا چاہیے بھائی، اس نے اتنے پیسے خرچ کیے تو میں نے بھی اتنے خرچ کرنے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ ایسی ریس پڑ گئی ہے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف فرمائے بس۔ ہاں آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سودا ان منافقوں نے کیا ہے، ایک سودا محبوب کے صحابہ نے کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کیا سودا کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے صحابہ کے ساتھ سودا کیا ہے، ان کی جانیں بھی لی ہیں، ان کا مال بھی لیا ہے، بدلے میں کیا دیا ہے؟ بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ ہیں۔ فرمایا کہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کی راہ میں یہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اپنا مال دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، مطلب جہاد میں مال دیتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نا واضح کر رہی ہے، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے سودے کا ذکر کیا، انہوں نے رب سے سودا کیا ہے۔ ان منافقوں نے بھی سودا کیا جی، انہوں نے کیا سودا کیا اور مومنوں کو کیا نفع ہوا، انہیں کیا گھاٹا ہوا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں ان منافق ذلیلوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، رب کے قرآن کے نور کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی ظلمت خرید لی ہے، وحی کے بدلے میں انہوں نے کفر خرید لیا ہے۔ بتائیں، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کیا نفع ہو گیا؟ نہ نہ نہ، نفع نہیں ہوا۔ اللہ کے کائنات فرما رہا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ وہ نفع دیتی کیسے؟ ان کی تجارت کی بنیاد ہی ٹھگی پر تھی، ان کی تجارت کی بنیاد ہی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ دھوکے پر تھی، ان کی تجارت کی بنیاد ہی محبوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولنے پر تھی۔ انہیں نفع کیسے ہو سکتا تھا؟ جنہوں نے ہدایت کو ترک کر دیا اور گمراہی کو خرید لیا، وہ کیسے جناب وہ نفع پا سکتے تھے؟ کبھی نفع نہیں پا سکتے۔ اور اب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، ان میں اکا دکا ہی جناب سیدھا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اکثریت ان کی بے دینوں کی رہتی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، ہدایت نہیں پاتے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔